آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 69 اور 70 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ كالذين منافقو تم ان کی طرح ہو جو من قبلکم تم سے پہلے ہوئے، یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امم ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کالذین من قبلکم، اس سے پہلے منافقین کا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا۔ اب مزید تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں براہ راست مخاطب فرمایا، یعنی تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو اور تمہارے کرتوت بھی ان لوگوں جیسے ہی ہیں جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، اس فرق کے ساتھ کہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اولاد میں بہت زیادہ تھے۔ تمہاری ایک دوسرے سے مشابہت دو طرح سے ہے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے لکھے ہوئے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اپنا نصیب سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے متعلق فضول باتیں کی، تم نے بھی یہی کام کیے۔ اب آخرت میں بھی اعمال ضائع ہونے اور خائب و خاسر ہونے میں تم دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ کانو تھے وہ، اشدہ زیادہ سخت، منکم تم سے، قوتاً قوت میں، واکثرا اور زیادہ تھے، اموالاً مال، واولاداً اور اولاد میں، فاستمتعوا لہذا فائدہ اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم اپنے حصے کے ساتھ۔ خلاق کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی کیا گیا ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا وہ برت لو، جتنا تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا، پھر موت یا عذاب سے ہم کنار ہو گئے۔ فاستمتعتم اور فائدہ اٹھایا تم نے بھی، بخلاقکم اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع جیسے فائدہ اٹھایا تھا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کے ساتھ، وخذتم اور تم بھی فضول بحث میں الجھے، یعنی آیات الہیہ اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے، یا دوسرا مفہوم ہے دنیا کے اسباب لولعب میں جس طرح وہ مگن رہے، تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں، جیسے ایک حدیث نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرورت مطابق کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ کالذی جیسے، خاضو وہ فضولیات میں الجھے رہے، اولئک یہ لوگ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، اولئک سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات و عادات کے عامل ہیں، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔
تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو؟ فرمایا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جس طرح چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا، وہ الہی کی ظاہر کر دینے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کی ساری کارگزاری ضائع ہوگی، اور آخرت میں بھی کفر نفاق انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کو نجات نصیب نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ پھر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ فرمایا کالذین من قبلکم، اس سے پہلے منافقین کا ذکر غائب کے صیغے کے ساتھ ہو رہا تھا، اب مزید تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست مخاطب فرمایا تمہاری ایک دوسرے سے مشابہت دو طرح سے ہے، دنیا میں انہوں نے اپنے لکھے ہوئے حصے سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کے متعلق فضول باتیں کی، تم نے بھی یہی کام کیے، اب آخرت میں بھی اعمال ضائع ہونے اور خائب و خاسر ہونے میں تم دونوں ایک جیسے ہو۔ فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور یہی لوگ ہیں زیاں کار، نقصان اٹھانے والے۔ اگر یہ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات پر غور کرتے تو اس سے عبرت پکڑتے اور خدا تعالیٰ کو فراموش نہ کرتے، مگر انہوں نے نفاق اختیار کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ علم کیا نہیں یاتیہم آئی ان کے پاس ناباؤ خبر الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح قوم نوح میں سے، وعاد اور عاد، وثمود اور سمود، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم، واصحاب مدین اور مدین والوں، والمؤتفقات اور الٹی بستیوں والوں کی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں جن کا مرکز سدوم تھا، جنہوں نے ان کے اعمال بد کی وجہ سے زمین سے اٹھا کر الٹا گرا دیا گیا اور پتھروں اور کھنگروں کی بارش برسائی کی۔ ان 6 قوموں کا خصوصاً ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ عرب کے آس پاس عراق، شام اور یمن میں آباد تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نافرمانی کی اور اس کے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اس لیے انہوں نے خود اپنے اوپر عذاب کو دعوت دی۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ترین ہے، اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے بھی سنی ہوں گی۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت ممتاز ہونے کے باوجود بعد تن سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین اور شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، اور اہل متفقات اس سے مراد قوم لوط ہے جس کی بستی کا نام سدوم تھا۔ اتفاق کے معنی ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر سے نیچے ہو گئی، اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے۔ آتا تو آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو اسی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ تکذیب کی اور عناد کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا۔ فما چنانچہ نہیں کان اللہ ہے اللہ لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے۔ اب پھر حسب سابق ان سے غائبانہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو نوح کی قوم، عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والوں اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی احوال نہیں پہنچے؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کچھ ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ آپ ہی اپنا نقصان کرنے والے تھے، یعنی وہ تباہ و برباد اس لیے نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کچھ دشمنی تھی، بلکہ انہوں نے خود ہی وہ طرز زندگی اختیار کیا جو بالآخر انہیں بربادی کے گہرے غار میں لے جا پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
تو ان کو سنبھلنے کا پورا پورا موقع دیا، ان کے پاس اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں بھیجیں، اور انہیں نہایت وضاحت سے بتا دیا گیا کہ فلاح و کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا راستہ ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی حالت کی اصلاح نہ کی بلکہ ہلاکت کی راہ پر چلنے پر ہی اصرار کیا، تو ان کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ بیان کردہ اقوام کا انجام کیا ہوا؟ حضور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بالآخر وہ پانی کے طوفان میں نظر ہو گئی۔ حضور ہود علیہ السلام طویل محنت کا جب کوئی پھل ظاہر نہ ہوا تو تیز آندھی عاد کو لے اڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا بھی زور کی آواز نے کام تمام کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئے لیکن وہ اپنی روش بدلنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہوئے، بالآخر ان کا بھی وہی انجام ہوا جو ان کے بھائی بندوں کا ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں پر محنت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، پھر بھی وہ اپنی کج روی سے باز نہیں آئے تو زلزلہ نے ان کو نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر عرصہ دراز تک محنت کی لیکن جب انہیں ہوش نہیں آیا تو جس طرح وہ ناپاک اور گندی حرکت کے لیے مردوں کو الٹا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تمام بستیوں کو الٹ دیا۔ اب تم بھی اپنا انجام سوچ لو، تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رسول نہایت ہی محکم واضح نشانی قرآن پاک لے کر پہنچ چکے ہیں، تمہیں اس کے ذریعے فلاح کامیابی کا راستہ سمجھایا جا چکا ہے اور غلط روی کے برے نتائج سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ اب بھی اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا بھی وہی اشر ہوگا جو تمہارے پیش رووں کا ہو چکا ہے۔ یا اللہ کریم اپنی راہ میں ہم کو اپنا مال دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کفار و منافقین کے متعلق جو وعدہ نار جہنم کا فرمایا گیا ہے، آخرت میں آپ اس کو تو ضرور پورا فرمائیں گے مگر دنیا میں بھی کفار مشرکین پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے۔ یا اللہ کریم یہ کفار مشرکین جو ناپاک عزائم کے ساتھ اہل اسلام سے برسر پیکار ہیں، ان کو شکست عظیموں سے دوچار کر دے۔ یا اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار استغفار فرماتے تھے، یا اللہ کریم ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل واسطہ سے ہماری مغفرت فرما دے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔